لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. آج ہم ماہ رمضان سیریز کے لیکچر نمبر 13 میں ہیں اور آج ہم ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف ہسٹری ڈسکس کریں گے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آیت قرآن مجید میں سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 میں ہے. خدا جس میں کہتا ہے قل کہہ دو اے نبی، نبی سے کہتا ہے قل قل کہہ دو اے نبی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى I do not ask of you of any reward for my prophethood except that you love my family, my near ones. میں تم سے کوئی اجر کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم جو ہے میرے جو نیئر ونز ہیں ان کی محبت اپنے پاس رکھو، ان سے محبت کرو. جب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جب ان کو اسلام پہنچا اور لوگوں نے کہا کہ ہم جو آپ نے جو ہمیں دین حق پر لائے ہیں، ہم جو آپ کو گفٹ دینا چاہتے، تب جو اللہ نے آیت نازل کی تھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور اسی مودۃ القربہ میں جو ہے جو نیئر ونز کی محبت ہے اس میں 12 اماموں کی محبت آتی ہے، 14 معصومین کی محبت آتی ہے اور اسی محبت کا ہم دم بھرتے. اسی لیے آج ہم ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف ڈسکس کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے تھرو جاتے ہیں. امام کا نام تھا محمد، ان کے فادر کا نام تھا امام علی زین العابدین، اس لیے محمد ابن علی ان کا نام تھا. ان کی کنیت تھی ابا جعفر، ان کے لقب تھا باقر العلوم، یعنی علم کو جو ہے شگافت کرنے والا، علم کو جو ہے علم کے پارٹس کو کھولنے والا. انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ کیوں امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر العلوم کہا جاتا تھا. امام کے فادر امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام. امام کی ولادت 1 ماہ رجب 57th ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی تھی. کربلا 61st ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی اور امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 57th ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی. امام علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی. امام علیہ السلام کی شہادت 7 ذی الحج 114 ہجری میں ہوئی، 114 ہجری میں 7 ذی الحج کو ہوئی. امام علیہ السلام کی شہادت پوائزن سے ہوئی جو ہشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ نے آرڈر کیا اور ابراہیم ابن ولید لعنت اللہ علیہ نے اسے ایگزیکیوٹ کیا. امام علیہ السلام کو جنت البقیع مدینہ میں دفن کیا گیا ہے. امام علیہ السلام کے جو فیمس کمپینینز ہیں ان میں سے کچھ کے نام یہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب جابر ابن یزید جوفی. یزید سے کوئی ریلیشن نہیں، جناب جابر ابن یزید جوفی کا بھی فادر کا نام جو ہے یزید تھا. امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 1 رجب 57 ہجرہ میں ہوئی. پہلے 3 سال جو امامت کے امام حسین علیہ السلام کی امامت میں گزرے. امام باقر علیہ السلام کربلا میں بھی موجود تھے، 3 سال کی ان کی عمر تھی. اور
امام باقر علیہ السلام اپنے فادر، اپنے والد امام علی ابن الحسین زین العابدین کے ساتھ ساتھ کربلا میں سارے ظلم سہے، کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے میں، کوفے سے شام، شام کے زندان میں سارے ظلم جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے بعد 34 ایئرز جو گزرے وہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی امامت میں گزرے جو ان کے فادر تھے، اور اس کے بعد 19 سال جو ہے ان کی امامت کا دور چلا۔ ان کے دور میں جو خلیفہ گزرے، بہت سارے خلیفہ جو ہے امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں آئے۔ جب امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب معاویہ ابن ابی سفیان جو تھا وہ رول کر رہا تھا، 60 ہجری میں معاویہ مرا۔ پھر یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ آیا، وہ 64 ہجری میں واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ دا سیکنڈ، معاویہ ثانی آیا، وہ 40 دن میں جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا وہ کچھ مہینوں میں مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد مروان ابن حکم کا بیٹا عبد الملک ابن مروان آیا اور اس نے اہل بیت علیہ السلام پہ بہت ظلم کیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک آیا جس نے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا۔ ولید ابن عبد الملک کے واصل جہنم ہونے کے بعد ولید ابن عبد الملک کا بھائی سلیمان ابن عبد الملک آیا۔ سلیمان ابن عبد الملک کے واصل جہنم ہونے کے بعد عمر ابن عبد العزیز تخت پر آیا، جس کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ عمر ابن عبد العزیز کی اس دنیا سے جانے کے بعد عبد الملک مروان کا تیسرا بیٹا یزید ابن عبد الملک آیا، اور یزید ابن عبد الملک کے واصل جہنم ہونے کے بعد ہشام ابن عبد الملک آیا جس نے پانچویں امام کو جو ہے زہر دیا۔ تو اتنے سارے خلیفہ جو ہے گزرے، معاویہ، یزید، معاویہ ثانی، مروان ابن حکم، عبد الملک مروان، ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، عمر ابن عبد العزیز، یزید ابن عبد الملک اور ہشام ابن عبد الملک۔ اب امام باقر علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بار امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام جو ہے عبادت میں مصروف تھے، تب جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے کنویں میں گر گئے۔ اب ایک اپرور گھر میں اٹھ گیا کہ امام باقر علیہ السلام، چھوٹا سی بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا، اب کیا ہوگا؟ اور امام زین العابدین علیہ السلام سکون سے جو ہے اپنی نماز ادا کر رہے تھے۔ جب امام علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کنویں کے پاس آئے اور کنویں کو حکم دیا، اور کنویں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو جو ہے صحیح و سالم جو ہے واپس امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی گود میں لوٹا دیا۔ اس کے بعد ایک بار جب امام باقر علیہ السلام چھوٹے تھے تب کا انسیڈنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری علیہم الرحمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے، رسول اللہ کے ساتھ جنگیں لڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیکھی، شہزادی کی شہادت دیکھی، امیر المومنین کی شہادت دیکھی، امام حسن کی شہادت دیکھی، کربلا دیکھی، اربعین میں سب سے پہلے وہ زائر رہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بہت لمبی ایج ملے گی، بہت لمبی عمر ملے گی، اور تم جو ہے میرے 5ویں ڈسینڈنٹ محمد باقر، جو میرا 5واں وصی ہوگا محمد باقر، اس سے تم ملو گے، تو جب تم ملو گے تو اسے تم میرا سلام کہنا۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اتنے سال زندہ رہے، اتنی لمبی لائف ہوئی ان کی۔ اور جب امام باقر علیہ السلام ایک بار چھوٹے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں تھے، تب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے دیکھا اور ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا تمہارے فادر کا نام کیا ہے؟ کہا میرے فادر کا نام امام علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ تو جناب جابر نے کہا اتنے سالوں سے جو ہے میں تمہارے لیے ایک امانت کیری کر رہا ہوں، تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، اور وہ سلام جو ہے آج میں جو ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد کربلا کی ساری ہارڈشپس جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ ایک بار خلیفہ وقت نے
یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا ہے۔ امام باقر کی امامت کے دور میں ایک بار خلیفہ وقت نے ان کو بلایا اور کہا کہ ابھی جو سکے جو چھاپنے ہیں وہ کیسے چھاپے، جو کوئنز ہے وہ کیسے چھاپے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ کوئن کے ایک طرف جو ہے اللہ کا نام اور دوسری طرف جو ہے رسول اللہ کا نام چھاپ کر جو ہے اس کوئنز کو جو ہے مسلم لینڈز میں جہاں مسلمز کی خلافت ہے وہاں یوز ہونا چاہیے، کیونکہ اب تک جو ہے جو رومن کوئنز تھے وہ یوز کیے جا رہے تھے۔ اب جب رومنز نے یہ دیکھا تو اس نے دھمکی دیا کہ میں جو ہے ٹریڈ ہونے نہیں دوں گا، ایسا ویسا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے خلیفہ وقت کو گائیڈ کیا اور اس زمانے سے مسلم لینڈز میں جو ہے مسلم کوئنز جو ہے چل رہے، جو سکوں پر اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام جو ہے چھپنے لگا۔ تو یہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی بدولت ہوا کہ اسلامک کنٹریز میں جو ہے جو تبھی سے سکے جو ہونے لگے وہ اللہ اور رسول کے نام سے ہونے لگے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے دور میں بھی جو خلیفہ وقت بہت ظالم تھے اور وہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اور اسی لیے جو ہے انہوں نے امام باقر علیہ السلام اور دوسرے جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ تھے جو بنی ہاشم تھے ان کے گھروں پر آگ لگا دی۔ ایک بار آگ لگی تھی رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا گیا، اور اب پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان کے گھر کو جو ہے جلایا گیا اور ان کو جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ میں ہی دوسری جگہ جو ہے دوسرا گھر بنانا پڑا۔ یہ سب ظلم دیکھنے کے بعد، اہل بیت پہ ظلم دیکھنے کے بعد، اور جو خلیفاؤں کی جو نان اسلامک طریقے تھے سب دیکھنے کے بعد، امام محمد باقر علیہ السلام کے جو بھائی تھے جناب زید ابن علی ابن الحسین، وہ ریولٹ میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح خلیفہ وقت رسول اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا، کس طرح اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے خلیفہ وقت کے اگینسٹ ایک ریولٹ کیا اور جناب زید ابن علی کو کیپچر کیا گیا اور ان کو جو ہے قتل کیا گیا، ان کی باڈی کو جلایا گیا اور ان کی جو باڈی کی راکھ ہے اس کو جو ہے آسمان میں جو ہے پھیلا دیا گیا۔ کئی لوگ تھے جو اس اپرائزنگ کی وجہ سے کہتے تھے کہ امام محمد باقر نے کیونکہ اپرائزنگ نہیں کی اسی لیے وہ امام نہیں بلکہ زید ابن علی جو ہے وہ امام ہیں، لیکن امام وقت کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے نہ کہ لوگ، اسی لیے ایک وہاں سے فرقہ الگ ہو گیا جسے آج ہم زیدی فرقہ بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ زیدی سرنیم بھی یوز کرتے ہیں، وہ نہیں، لیکن ایک فرقہ ہے جو امام علی ابن الحسین کے بعد جو ہے جناب زید ابن علی کو امام مانتا ہے، جبکہ جناب زید شہید کہا جاتا ہے انہوں نے کبھی بھی امامت کا کلیم نہیں کیا، اور جناب زید ابن علی ہمیشہ جو ہے امام باقر علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے۔ اور جناب زید کی شہادت پر امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت گریہ کیا، بہت روئے۔ اس کے بعد آپس میں جب خلیفہ لڑ رہے تھے یا ان کو جو ہے زیادہ لینا دینا نہیں تھا، امام باقر علیہ السلام کو ایک ٹائم ملا کہ وہ جو ہے برانچز آف نالج کو اوپن کر سکے۔ انہوں نے مدینہ میں ایک یونیورسٹی کھولی اور اس میں جو ہے کئی سارے جو ہے علم کو جو ہے امام باقر علیہ السلام پڑھاتے تھے، جس کو آگے جا کر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی میں کافی سارا جو ہے ایکسپینشن کیا، جسے ہم چھٹے امام کی لائف میں دیکھیں گے۔ پانچویں امام نے جو ہے اس یونیورسٹی کی اسٹیبلش کیا تھا، بنیاد رکھی تھی۔ ایک انسیڈنٹ ہے پانچویں امام کی لائف سے کہ ایک بار پانچویں امام کڑکتی دھوپ میں، عرب کی دھوپ میں جو ہے کھیتی باڑی کر رہے تھے، فارمنگ کر رہے تھے۔ ایک شخص یار بولتا ہے مدینہ میں اتنی گرمی ہے، اتنا پرابلم، مطلب اتنا یہ ہے، اور دوپہر کی دھوپ میں جو ہے آپ اتنے لالچی ہے کہ مطلب آپ سے پیسہ نہیں چھوٹ رہا اور آپ جو ہے بس کام کیے جا رہے ہو، آرام کر لو۔ تو پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر اس حالت میں کہ میں اپنی فیملی کے لیے حلال روزی کما رہا ہوں، اگر اس حالت میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں جو ایک شہید کی موت مروں گا، میں اللہ جو ہے مجھ سے راضی ہوگا۔ کچھ روایت میں ہے کہ شہید کی موت ہوگی، کچھ روایت میں جو ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم جو ہے، کیونکہ ابھی تو ہم سٹڈیز کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو جب ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آگے جا کے جب ہم انشاءاللہ
بزنس کریں گے یا جاب کریں گے یا جیسے بھی ہماری حلال روزی کمائیں گے تو یہ سب جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، یہ سب ثواب ہے۔ اگر ہم اس انٹینشن سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اچھے سے پڑھیں گے تو ہمیں اچھی اسکول اچھی کالج میں ایڈمیشن ملے گا، ہمیں اچھی جاب یا اچھا بزنس ملے گا جس سے ہم حلال رزق کمائیں گے، تو یہ پڑھنا بھی جو ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حلال رزق کے لیے کمانا، حلال رزق کے لیے کمانے کے لیے پڑھائی کرنا، یہ سب جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہماری اسٹڈیز پہ بالکل دھیان دینا چاہیے تاکہ ہمیں اچھی جاب ملے، اچھا بزنس کر سکیں ہم، اور ہم جو ہے حلال رزق کما کر جو ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ آخر میں 7 ذی الحج 114 ہجری کو جو ہے ہشام ابن عبد الملک نے جو ہے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا، اور امام علیہ السلام کی قبر جنت البقیع مدینہ میں جو ہے اپنے والد چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے پڑوس میں ہے۔ ایک لیسن جو ہم امام کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ حلال رزق کمانا اللہ کو پسند ہے، یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث جو ہم 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ دینے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے، اور جو ظالم ہے وہ اس دن کے لیے تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ صدقہ دینا یعنی پتہ ہے رائٹ ہم کو کہ کسی غریب کو جو ہے ہم کچھ پیسہ دے یا کچھ جو ہے کھانا دے یا کچھ بھی دے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، ہم 1 روپیہ دے، 2 روپیہ دے، رائٹ؟ ہم ایک باکس بنائے گھر میں، اس باکس میں جو ہے جمع کرے، روز ڈیلی جو ہے اتنا نکالے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں صدقہ دینا شیطان کے منہ کو کالا کرتا ہے، اور اگر کوئی ظالم حکمران ہو تو اس کے ظلم سے جو ہے اس دن کے لیے تمہیں سیکیورٹی ملتی ہے، امان ملتا ہے۔ میں انگلش میں بھی کہہ دیتا ہوں، giving صدقہ blackens the face of shaitan and stops the unjust ruler's resentment against you on that day۔ یہ حدیث جو ہے نقوش عصمت میں موجود ہے۔ انشاءاللہ امام علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اگر اور جاننا ہو تو نقوش عصمت بک ہے، اوپر لنک ہے، نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ اسے ریفر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی لائف کو لے کر۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، جزاک اللہ، تھینک یو، التماس دعا، خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔